ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. اور جو کوئی برا عمل کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر وہ اللہ سے بخشش مانگے تو وہ اللہ کو بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا پائے گا. پھر بخشش کی بات آ گئی. آج تو آپ کو بخشش کی دعائیں ضرور ہی پڑھ لینی چاہیے. اور اس کے علاوہ صلاۃ التوبہ بھی ہوتی ہے، یعنی دعائیں پڑھنے کے علاوہ آپ یوں کر سکتے ہیں 2 نفل پڑھ کے پھر اس کے بعد بخشش کی ساری دعائیں پڑھ لی جائیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کہ اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دے تاکہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے جو ہمارے کاموں میں رکاوٹ ہے، جو دنیا میں ہمیں مسائل پیش آئے ہیں، وہ بھی ہٹ جائیں. بہترین وظیفہ ہے یہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان کوئی گناہ کر بیٹھے پھر وضو کرے، اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے اس گناہ کی معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو یقیناً معاف کر دے گا، چاہے وہ کتنا ہی بڑا گناہ ہو. اور اللہ سے پوری امید کے ساتھ توبہ کرنی چاہیے، بخشش مانگنی چاہیے. اور پھر آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کتنا فضل اور کتنی رحمت ہے کہ انسان کو گناہ کے بعد مہلت دی جاتی ہے کہ توبہ کر لے. اگر وہ کر لے تو گناہ لکھا ہی نہیں جاتا، ورنہ ایک گناہ لکھ لیا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بائیں طرف والا فرشتہ 6 گھڑیاں مسلمان گناہ گار بندے سے اپنا قلم اٹھائے رکھتا ہے. اگر وہ شرمندہ ہو اور اللہ سے استغفار کر لے تو وہ لکھے بغیر قلم رکھ دیتا ہے، ورنہ ایک گناہ لکھ لیتا ہے. اور جو کوئی گناہ کماتا ہے تو بے شک وہ اپنے ہی خلاف کماتا ہے، یعنی اس کا وبال اسی پہ پڑے گا جو کرے گا. اور اللہ بہت علم والا، بہت حکمت والا ہے. اور جو کوئی کسی خطا یا گناہ کا ارتکاب کرے پھر وہ کسی بے گناہ پر اس کا الزام لگا دے، غلطی خود کرے الزام دوسرے کو دے دے، تو یقیناً اس نے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھایا، بہت بڑی زیادتی کی اس نے. اور اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے ضرور آپ کو بہکا دینے کا ارادہ ہی کر لیا تھا، اور نہیں وہ بہکاتے مگر اپنے ہی آپ کو، اور وہ آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے. اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی اور آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہ جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. سبحان اللہ. یہاں اللہ سبحانہ وتعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے احسانات کا ذکر بھی فرما رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو کتاب اور حکمت دی اور وہ کچھ سکھا دیا جو آپ کو پتا نہیں تھا، کیونکہ آپ ایک نبی امی تھے. مکہ میں لائبریریز نہیں تھیں، مکہ میں کوئی اسکالرز نہیں تھے کہ جن سے آپ کچھ سیکھتے. آپ کے علم کا واحد منبع وحی الہی ہے. پھر فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما. ان کی بہت سی سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں، یعنی کسر پسر میں، وسپرنگ میں، سوائے اس کے جو صدقہ کرنے یا نیکی کرنے یا لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے کا حکم دے. یعنی کانوں میں باتیں کرنا، دوسرے کے چپکے مجلس میں باتیں کرنا ناپسندیدہ چیز ہے. جب آپ سب کے ساتھ بیٹھے ہو تو سب کے ساتھ ایک کامن بات کریں جو سب کے انٹرسٹ کی ہو. یہ نہیں کہ باقی سب الگ ہیں اور یہ 2 آپس میں باتیں کیے چلے جا رہے ہیں، یہ آداب مجلس کے خلاف ہے. لیکن بعض اوقات انسان اگر کوئی بات اونچی آواز سے کہے تو اس سے کسی دوسرے کی عزت پہ یا انا پہ یا کسی چیز پہ کوئی ضرب آ سکتی ہے، کوئی اس کو ناپسندیدگی ہو سکتی ہے. مثلاً کسی کو صدقہ دینے کا حکم کہ جاؤ فلاں کو یہ صدقہ دے دو. آپ مثلاً بیٹھے ہیں اپنے رشتے داروں کے ساتھ، گھر میں بیٹھے ہیں، کسی گیدرنگ میں ہیں، اتنے میں کوئی ایسا شخص آ جاتا ہے کہ جس کے ساتھ آپ نے وعدہ کر رکھا تھا کہ آپ اس کو کچھ دیں گے. اب وہ شخص بھی نہیں چاہتا کہ سب کو پتا چلے، آپ بھی نہیں چاہتے کہ یہ راز سب پہ کھلے، کیونکہ چھپا صدقہ ویسے بھی افضل ہے. اب آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اٹھ بھی نہیں سکتے کیونکہ وہ سچویشن ایسی ہے کہ آپ خود اٹھ کے جا کے اس کی مدد بھی نہیں کر سکتے. لا محالہ آپ کو کسی سے ہی کام لینا ہے، تو آپ یہ نہیں کر سکتے او فلاں ادھر آؤ، اس فلاں کو یہ صدقہ کرو، فلاں چیز دے دو. نہیں، اس سے اس کی عزت نفس مجروح ہوگی. اب آپ کیا کر سکتے؟ ہو سکتا ہے آپ کے دائیں ہاتھ آپ کو کوئی مددگار بیٹھا ہو، آپ اس کے کان میں چپکے سے کہیں کہ وہ فلاں الماری میں فلاں جگہ فلاں پیکٹ رکھا ہوا ہے، وہ نکال کے چپکے سے فلاں کو دے دو. یہ سرگوشی پسندیدہ ہے. یا نیکی کرنے، یا اسی طرح نیکی کا کوئی اور کام ہے، یا لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے کا حکم، یعنی 2 لوگ لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں تو ان کے بیچ میں کوئی ایسی بات کہ جس سے لوگوں کی صلح ہو جائے تو وہ بھی چپکے کی جا سکتی ہے.
اور جو کوئی اللہ کی رضامندی چاہنے کے لیے ایسا کرے گا تو ہم ضرور اسے اجر عظیم سے نوازیں گے. اور جو کوئی رسول کی مخالفت کرے اس کے بعد کہ ہدایت اس کے لیے واضح ہو گئی اور مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کی پیروی کرے تو ہم اسے اسی طرف پھیر دیں گے جدھر وہ پھر گیا، اور ہم اسے جہنم میں جلائیں گے، اور وہ کتنی بری ہے لوٹنے کی جگہ. امام شافعی نے 300 بار قرآن مجید پڑھا ایک حکم کو جاننے کے لیے کہ مسلمانوں کا جس چیز پر اجماع ہو اس کا کیا حکم ہے. تو آخری بار ان کو اس آیت میں اپنے مسئلے کا جواب مل گیا. تو یہ علماء کا غور و فکر ہوتا تھا کہ وہ ہماری طرح صرف نیکیاں کمانے کے لیے نہیں قرآن پڑھتے تھے، وہ بھی پڑھنا چاہیے، لیکن اس میں سے احکامات کا استنباط کرنے کے لیے. استنباط کا لفظ جو ہے نبتا سے، نبت کہتے ہیں کنویں کی تہہ سے پہلے پانی کا نکلنا. کنواں کیسے کھودا جاتا ہے؟ کسی نے دیکھا ہے وہ پروسیس؟ کتنا مشکل ہوتا ہے. یعنی ایک چھوٹے سے سرکل کی مٹی نکال کے باہر پھینکنی ہوتی ہے، اور جو نکالنے والا ہوتا ہے وہ خود نیچے اترتا ہے، اور پھر آپ سوچئے کہ کتنی تہ نکالتا ہے، اور پھر جا کے پانی آتا ہے. تو اتنی سخت مشقت کرنی پڑتی ہے، اتنا کچھ پڑھنا پڑتا ہے، جب جا کر کسی مسئلے کا حل ملتا ہے. ہم ہتھیلی پہ سرسوں جمانا چاہتے ہیں، علم کے ساتھ کمٹمنٹ ہونی چاہیے. حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی نیکی کا کام کریں اس کے ساتھ کمٹمنٹ ضرور کریں. یہ نہیں ایک دن کر لیا دوسرے دن نہ کر لیا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو عذر بہانہ بنا لیا. اور بعض اوقات صرف اپنی سستی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم خیر کثیر سے محروم رہ جاتے ہیں. اب مثال کے طور پر آپ نے آنا شروع کیا، ابھی کسی دن کہیں چلو آج گھر سے ہی سن لیتے ہیں، ایک دن گھر میں بیٹھیں گے، دوسرے دن کہ اچھا کام کر کے سن لیتے ہیں، تیسرے دن کہیں گے بعد میں سن لیتے ہیں، ریکارڈنگ تو اویلیبل ہے. اور پھر وہ کب سنیں گے وہ اللہ ہی کو پتا ہے کہ سنیں گے بھی کہ نہیں سنیں گے. تو جس کام کو بھی آپ شروع کریں اس کو نبھائیں. ہمارے اسلاف میں اتنی خوبصورت مثالیں ملتی ہیں. مثلا سعید بن مسیب ہیں، نام سنا ہوا، بہت مشہور تابعی ہیں، ابو ہریرہ کے داماد تھے رضی اللہ عنہ. وہ کہتے ہیں کہ 30 سال سے میں نے فجر کی نماز کی پہلی تکبیر مس نہیں کی. 30 سال سے فجر کی نماز، اور وہ بھی اللہ اکبر جب ہوئی تو میں جماعت میں شامل تھا. ایسے لوگ. اور اب ہمارے ہاں فجر کیا کسی اور بھی نماز کا وقت ہو اور کچھ نہیں تو چھوٹی موٹی ایسی بس گپ شپ میں باتوں میں بازو کا جمعہ شروع ہو چکا ہوتا تھا، ہم کہتے ہیں اچھا بھی جاتے ہیں. خواتین کے لیے تو یہ حکم نہیں ہے کہ جماعت سے نماز پڑھیں، لیکن میں صرف کمٹمنٹ کی مثال دے رہی ہوں. اسی طرح ایک اور امام تھے، امام ربیعہ رائی، امام مالک کے استاد تھے، فقہ میں بہت بڑے امام مانے جاتے ہیں. وہ بھی انہوں نے بھی اسی طرح کی بات کی کہ 40 سال سے ان کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی. ہمارا دین اور ہماری یہ نمازیں ہمیں وقت کی پابندی سکھاتے. آج ہم اور لوگوں کو اپریشیٹ کرتے کہ فلاں شخص اپنے کام پہ کبھی 1 منٹ بھی لیٹ نہیں ہوا. لوگ اس کو قابل فخر بات سمجھتے ہیں کہ میں اپنی ڈیوٹی سے کبھی بھی لیٹ نہیں ہوا. تو جب ہم دنیا کی نوکری کے کریڈٹ بنانے میں اور اپنا اچھی ساکھ بنانے میں اتنی پابندی کرتے ہیں تو ہم میں سے کوئی یہ بھی دیکھ لے کہ آخرت کی کمائی کے لیے ہماری کمٹمنٹ کتنی ہے. ہم میں سے کون یہ کہہ سکتا ہے آج تک میری ایک بھی فجر کی نماز قضا نہیں ہوئی؟ کوئی ہے جو دعویٰ کرے؟ کوئی نہیں کر سکتا. اوہو بس پتہ نہیں رات کو تھک گئی تھی صبح آنکھ نہیں کھلی، پتہ نہیں وہ الارم بھی لگایا تھا کیا ہوا. نہیں، وقت کی پابندی، کمٹمنٹ نبھانا، یہ بہت اعلیٰ درجے کی نیکی ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. بے شک اللہ نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے. پھر دوبارہ یہی بات آئی، شرک ناقابل معافی گناہ ہے، اور جو اس کے علاوہ ہوگا وہ جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا. اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے تو یقیناً وہ گمراہی میں بہت دور بھٹک گیا. شرک سے برات کے لیے لا الہ الا اللہ کا ورد بڑا فائدہ مند ہے، اور لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھنا بڑا ضروری ہے. یہ ایک پورا کارڈ اس پہ بنایا گیا کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کی فضیلت کیا ہے اور کس کس طرح پڑھا جائے. تو یہ بھی ایک بڑی اچھی یاد دہانی ہوتی ہے اپنے توحید کے سبق کو دہرانے کی. ابو درداء سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہر گناہ کے بارے میں امید ہے کہ اللہ اسے بخش دے گا سوائے اس شخص کے جو مشرک ہو کے مرا یا کسی نے مومن کو جان بوجھ کے قتل کیا. مشرک کے اعمال بھی قبول نہیں ہوتے.
فرمایا پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ہر اس بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، اور اس بندے کے سوا جس کی اپنے بھائی کے ساتھ عداوت ہو. یعنی لوگوں سے دشمنی رکھنا جو ہے یہ بھی انسان کو بہت بڑی محرومیوں کا شکار کر دیتا ہے. چنانچہ کہا جاتا ہے ان دونوں کو مہلت دو حتیٰ کہ یہ صلح کر لیں، ان دونوں کو مہلت دو حتیٰ کہ صلح کر لیں، ان دونوں کو مہلت دو حتیٰ کہ صلح کر لیں، اور پھر صلح کر لیں تو اس کے بعد ان کی بھی بخشش کر دی جائے گی. ان يدعون من دونه الا اناثا وان يدعون الا شیطانا مریدا، نہیں وہ پکارتے اس کے سوا مگر دیویوں کو، اور نہیں وہ پکارتے مگر سرکش شیطان کو. یعنی یہ شرک کی علامات ہیں، دیوتاؤں اور دیویوں کو پکارنا، ان کے پاس مرادیں لے کے جانا، ان سے دعائیں کرنا، اور اسی طرح شیطان کی بندگی کرنا. اللہ نے اس پر یعنی شیطان پر لعنت کی، اور اس نے کہا یعنی شیطان نے کہا میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ ضرور بے ضرور لے کر رہوں گا، ان کو اپنا چیلا بنا کے چھوڑوں گا. اور دن رات وہ اس کام پہ لگا ہوا ہے، اور اس کے لیے اس نے مہلت مانگی تھی کہ مجھے قیامت تک زندگی دے دی جائے، اور اس کو دے دی گئی، اور وہ ہر وقت اب یہی کچھ کر رہا ہے، برائیوں کو خوبصورت بنا بنا کے لوگوں کو اپنے جال میں پھانستا ہے. امام ابن قیم کہتے ہیں کہ شیطان کی ایک حیران کن چال یہ ہے کہ وہ انسان کے نفس کو سونگھتا ہے، یہاں تک کہ وہ جان لیتا ہے کہ ان دو قوتوں میں سے کون سی قوت انسان کے نفس پہ غالب آتی ہے. نمبر 1 پیش قدمی اور بہادری کی قوت کہ کر لوں گا یہ نیکی کا کام کروں گا میں تو، اور نمبر 2 باز رہنے اور پیچھے ہٹنے اور کمزور ہونے کی قوت. یعنی یہ بندہ نیکی میں آگے جانے والا ہے یا پیچھے رہنے والا ہے، اور جو بزدل ہے پیچھے رہنے والا اس کو وہ کنٹرول کر لیتا ہے، اور جس کے بارے میں پتا چل جاتا ہے کہ نہیں یہ تو باز ہی نہیں آئے گا تو پھر وہ اگلے سٹیپ پہ جا کے کوئی اور چال چلتا ہے. تو یاد رکھیے بلند ہمتی پیدا کیجیے اپنے اندر، نیکی کے کاموں کو مشکل نہ جانیے، کوتاہی نہ کیجیے، سستی نہ کیجیے. شیطان کے وسوسے 2 طرح کے ہوتے ہیں، یا تو وہ کوتاہی کا وسوسہ ڈالتا ہے، یا وہ اس میں حد سے بڑھنے یا غلو کی طرف لے جاتا ہے. اسے پرواہ نہیں کس میں وہ کامیاب ہوتا ہے. یعنی جو تو کمزوری دکھاتا ہے اس کو کمزوری کے اور وسوسے ڈالتا ہے، اور جو بہادری دکھاتا ہے اس کو کہتا ہے حد سے آگے بڑھ جاؤ، تو اس کو بھی رکنا ہوتا ہے. نو ایکسٹریمزم، نہ ادھر سے نہ ادھر سے، درمیان کی راہ. اس نے یہ بھی کہا تھا اور البتہ میں ضرور انہیں بھٹکاؤں گا، اور میں ضرور انہیں امیدیں دلاؤں گا، اور میں ضرور انہیں حکم دوں گا، پھر وہ ضرور مویشیوں کے کان کاٹیں گے. دور جاہلیت کی ایک رسم ہے، بتوں کے نام پہ کان کاٹتے تھے. اور میں ضرور انہیں حکم دوں گا تو وہ ضرور اللہ کی تخلیق کو بدل ڈالیں گے، اور جو کوئی اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنائے تو یقیناً اس نے کھلم کھلا نقصان اٹھایا. یاد رکھیے شیطان باطل کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے، باطل اور حق کو خلط ملط کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، چالیں چلتا ہے، خواہشات کے ذریعے حملہ کرتا ہے، حقیر سمجھے جانے والے اعمال کے ذریعے داخل ہوتا ہے. انسان کہتے ہیں چھوٹی سی بات ہے تو چھوٹا سا گناہ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اب ہوتا ہی انسان پھنس جاتا ہے، پھر اس سے ایک اور برائی میں، اس سے ایک اور برائی میں، برائیوں کا ایک سلسلہ چل پڑتا ہے. یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا، وہ ان سے وعدہ کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے، اور نہیں وعدہ کرتا ان سے شیطان مگر دھوکے کا. تو شیطان کے وعدوں سے خبردار رہیں، اور ان میں بعض اوقات وہ بہت سا وقت ضائع کروا دیتا ہے. یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ اس سے کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے. یعنی شیطان ان کو اپنے ساتھ ہی لے کے دم لے گا. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ہم ضرور ان کو ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ. اللہ کا وعدہ سچا ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اور اللہ سے بڑھ کر کون زیادہ سچا ہے قول و قرار میں. پیچھے بھی اللہ کے وعدے کے سچے ہونے کی بات تھی، یہاں پھر وہاں سزا پر اور یہاں جزا پر. برا عمل کرنے پر جو اللہ نے سزا بتائی ہے پھر وہ انسان کے مقدر ہو کر رہے گی، اور نیک عمل کرنے والے کے لیے جو جزا اللہ نے بتائی ہے وہ بھی بالکل سچی ہے. لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز به ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا. نہ تمہاری آرزوؤں پر منحصر ہے اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر. یعنی تمہاری امیدیں اور تمنائیں تمہیں فائدہ نہ دیں گی. جو کوئی برا عمل کرے گا وہ اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور مددگار نہ پائے گا.
کوئی اور چھڑانے کے لیے نہیں آئے گا. اور جو کوئی نیک عمل کرے خواہ مرد ہو یا عورت بشرطے کہ وہ مومن ہو، نو جینڈر ڈسکریمنیشن، مرد ہو یا عورت جو بھی نیک عمل کرے تو یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور وہ کھجور کی گٹلی میں سوراخ برابر بھی ظلم نہ کیے جائیں گے. یعنی اچھے کام کوئی بھی کرے اس کی قدردانی کی جائے گی. اور اس سے بڑھ کر دین میں کون اچھا ہوگا، یعنی کس کا دین سب سے اچھا ہے؟ جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دیا جبکہ وہ نیکوکار بھی ہے، نیت بھی اچھی ہے، عمل بھی اچھے ہیں. اور اس نے ملت ابراہیم کی پیروی کی جو یکسو تھے، مخلص تھے، اور بنا لیا اللہ نے ابراہیم کو خاص دوست. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے دراصل کہ ابراہیم علیہ السلام پیروی کے لائق ہیں. انہوں نے وہ چیز پا لی جس کے ذریعے بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالی کے قریب ہو گئے اور خلت کا مقام حاصل کیا جو کہ محبت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنے رب کی بہت زیادہ اطاعت کرنے والے تھے. تو اس میں سب سے بہترین انسان اور سب سے بہترین دین والا وہ ہوتا ہے جو کسی کام سے پہلے اپنی نیت کو صرف اپنے رب کے لیے خالص کرے اور پھر نیکی کے کام میں طریقہ بھی درست کرے. اور درست طریقہ ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، اس طریقے کو اختیار کرے. کوئی بھی اچھا کام جب کرنا شروع کرے پلٹ کر دیکھے کہ وہاں کیا ہوتا تھا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا. اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز کا خوب احاطہ کرنے والا ہے. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ. اور وہ عورتوں کے بارے میں آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں، کہہ دیجئے اللہ ان کے بارے میں تمہیں فتویٰ دیتا ہے، اور وہ بھی جو تم پر یتیم عورتوں کے بارے میں کتاب میں پڑھا جاتا ہے جنہیں تم مہر نہیں دیتے جو ان کے لیے لکھا گیا، حالانکہ تم ان سے نکاح کی رغبت رکھتے ہو، اور کمزور بچوں کے بارے میں بھی، اور یہ کہ تم یتیموں کے لیے انصاف پر قائم رہو، اور جو بھی نیکی تم کرو گے بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے. تو یاد رکھیے ہمارے دین میں یتیموں کے حقوق کا بہت لحاظ رکھا گیا ہے. یتیم کے لیے رحم دل باپ کی طرح بن جانا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے کہ جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے. آج اگر یتیم بچے کے ساتھ زیادتی کی تو وہ کہیں چھپ نہیں جائے گی، اللہ کو پتا ہے اور اللہ اس کا بدلہ دینے والا ہے. یتیم کی ضروریات کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اس کے مال کی حفاظت کرنی چاہیے اور اس کو اخلاق اور آداب سکھانے چاہیے. پھر فرمایا اور اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی زیادتی کرنے یا بے رخی برتنے سے ڈرتی ہو تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ آپس میں صلح کر لیں، اور صلح کرنا بہتر ہے. اور دلوں میں تنگی رکھ دی گئی ہے، بخیلی رکھ دی گئی ہے. اور اگر تم احسان کرو اور تقوی اختیار کرو تو بے شک جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے. تو یاد رکھیے ہسبینڈ وائف کے بیچ میں اختلافات ہوتے رہتے ہیں، لیکن وہ اختلافات اتنے بڑے نہ ہو جائیں کہ آپس میں دوریاں بہت دور تک چلی جائیں اور میل ملاپ کا کوئی ذریعہ باقی نہ رہے. تو اس کے لیے آپس میں صلح بھی جلدی کرنی چاہیے اگر کوئی ناراضگی ہو جائے، اور اگر آپس میں نہیں کسی طرح اپنی کمزوری پہ قابو پا رہے تو دوسرے لوگوں کو انٹروین کر کے صلح کرانی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں نماز، روزہ اور زکوٰۃ سے افضل درجے کا عمل نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا آپس میں صلح کروانا، جبکہ لوگوں میں پھوٹ اور فساد ڈالنا دین کو موڑنے والی چیز ہے. آپ نے یہ بھی فرمایا آپس میں صلح کرانا افضل صدقہ ہے. تو جہاں کہیں ضرورت ہو آپ کی اور آپ کوئی رول پلے کر سکتے ہو تو ضرور کوشش کیجیے. لیکن دلوں میں تنگی ہے، معاف کرنے پہ لوگ تیار نہیں ہوتے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر دوریاں بڑھ جاتی ہیں. تو یاد رکھیے کہ ازواجی تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کچھ چیزوں پر کمپرومائز کرنا بھی جانیں. صرف دوسرے سے ہی توقعات نہ رکھیں. جو چیز ہم دوسرے میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ اپنے اندر پیدا کر لیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہسبینڈ بہت کیئرنگ ہو تو آپ خود زیادہ کیئرنگ ہو جائیں تاکہ اس کو کیئر کرنا آ جائے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ توقعات نہ رکھنا یہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن ریئلسٹک توقعات رکھیں. یعنی اگر آپ نے گھر کی بہت اچھی صفائی کی ہے تو یہ توقع رکھ بیٹھنا کہ ضروری تعریف کرے، اور اگر اس نے نہیں کی تو آپ موڈ آف کر لیں، اور اس غریب کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ موڈ کیوں آف، اور اگر وہ پوچھے بھی تو کہیں کچھ نہیں. تو ایسے معاملہ کی اصلاح کیسے ہوگی؟
تو توقعات ریئلسٹک رکھے. ہو سکتا ہے اس کے ذہن پہ ایک پہاڑ ہو باہر کے کاموں کا اور بوجھ ہو, اور وہ اندر آیا اور اس کے دماغ میں وہی چل رہا اور اس کو کچھ نظر نہ آ رہا ہو. اسی طرح ہم چاہتے ہیں کھانے کی تعریف ہو, اسی چاہتے ہیں ہماری تعریف ہو, ہم نے اتنا کچھ پہنا, بنے سمرے, توجہ ہی نہیں کی. یہ چھوٹی چھوٹی ناراضگیاں ہوتی ہیں جو بڑی بن جاتی. تو توقعات ریئلسٹک رکھیں. پھر اسی طرح کچھ چیزیں تو وقت کے ساتھ دونوں میں تبدیل ہوتی ہیں, لیکن کچھ آتے نہیں تبدیل ہوتی. تو جو بدل نہیں سکتے اسے قبول کر لیں, ایکسپٹ کر لیں کہ یہ میرے ہسبینڈ میں کمزوری ہے, لیکن اس کے مقابلے میں خوبیاں بھی بہت ہیں, تو کوئی بات نہیں. اور پھر یہ نہیں کہ ہر چیز ایکسپٹ کر لیں, جس چیز کو تبدیل کر سکتے ہیں اس کو کوشش سے, دعا سے تبدیل بھی کریں. صبر اور برداشت کی صلاحیت اپنے اندر بلڈ کریں کہ چھوٹی سی چیز کو میں نے مائنڈ نہیں کرنا, پہلے سے تیار رکھیں. بہت اچھا کھانا بنایا, نئی تعریف ہوئی تو میں اپنے آپ کو نہیں گلاؤں گی, موو آن, آگے بڑھنا ہے, کہ اس غم میں مبتلا نہیں رہنا. اور اگر معاملات بہت ہی بگڑ جائیں, ہر چیز ہی بری لگ رہی ہے, ہر چیز ہی بری لگ رہی ہے, تو کچھ عرصے کے لیے ماحول تبدیل کر لیں, کیونکہ ماحول کی تبدیلی سے بھی بہت کچھ تبدیل ہو جاتا ہے. اور خاص طور پر یہاں کا ماحول جو ہے, جیسے سردیوں کے دن بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور اندھیرا ہی اندھیرا, اور اگر دل میں بھی اندھیرا اور باہر بھی اندھیرا تو پھر نتیجہ کیا ہوگا. پھر فرمایا, اور تم عورتوں کے درمیان ہرگز عدل نہیں کر سکتے. اگر تم اس کی ہرس کرو تو تم ایک کی طرف پوری طرح مائل نہ ہو جاؤ اور دوسری کو لٹکتی ہوئی چیز کی طرح چھوڑ دو. اور اگر تم اصلاح کرو اور تقوی اختیار کرو تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا, نہایت رحم کرنے والا ہے. اور اگر وہ دونوں الگ ہو جائیں تو ہر ایک کو اللہ اپنی وسعت سے غنی کر دے گا. نہیں بنتی تو پھر طلاق کو ایک بہت ہی بری چیز نہ سمجھو, پھر الگ ہونے میں ہی وسعت ہے. اور اللہ وسعت والا, خوب حکمت والا ہے. اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے. اور البتہ تحقیق ہم نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے یہ تاکید کی تھی, اور تمہیں بھی, کہ اللہ سے ڈرو. اور اگر تم کفر کرو گے تو بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے, اور اللہ بہت بے نیاز, بہت تعریف والا ہے. اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے, اور کافی ہے اللہ کارساز. سبحان اللہ. یہ بار بار تکرار اس لیے ہے تاکہ اس کو محسوس کریں کہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے, وہ سب کچھ کر سکتا ہے, اسے کچھ بھی تبدیل کرنے کے لیے کسی کے پاس نہیں جانا, وہ خود مالک ہے. بندوں کے دلوں کا مالک بھی وہ ہے, مال کا مالک بھی وہ ہے, رزق کا مالک, بیماری کو صحت میں بدلنے کا مالک. تو اس سے مانگتے چلے جاؤ. اے لوگو, اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے اور دوسروں کو لے آئے, اور اللہ اس پر بہت قدرت رکھنے والا ہے. یعنی جب بندے اللہ کے حکم کو ضائع کر دیتے ہیں تو اللہ کی نگاہ میں حقیر ہو جاتے ہیں, اللہ کو پرواہ نہیں ہوتی, پھر ان کی بجائے اللہ دوسروں سے اچھے کام لے لیتا ہے. من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ وکان اللہ سمیعا بصیرا. جو کوئی دنیا کا ثواب چاہتا ہے تو اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب ہے. تو تم صرف دنیا کیوں چاہتے ہو؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اور اللہ خوب سننے والا, خوب دیکھنے والا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, انصاف پر قائم رہنے والے ہو جاؤ, اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ, اگرچہ وہ تمہارے اپنے ہی خلاف ہو یا والدین اور قرابت داروں کے. اگر وہ غنی ہوں گے یا فقیر تو اللہ ان دونوں کا زیادہ خیر خواہ ہے. یعنی ناحق کسی کا ساتھ دے کر فقیر کے مقابل کو نقصان نہ دو. پس تم خواہشات کی پیروی نہ کرو کہ تم عدل نہ کرو, اور اگر تم زبان موڑو گے یا تم اعراض کرو گے تو بے شک جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے. تو انسان کو ہر حال میں حق بات ہی کہنی چاہیے, چاہے قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قاضی 3 طرح کے ہوتے ہیں, ایک جنت میں, 2 آگ میں. جنت میں جانے والا وہ ہے جس نے حق پہچانا اور اس کے مطابق فیصلہ کیا. جس نے حق پہچانا پھر فیصلے میں ظلم کیا وہ آگ میں ہے, اور جس نے جاہل ہوتے ہوئے لوگوں کے فیصلے کیے وہ بھی آگ میں ہے. تو یہ بہت نازک معاملہ ہے. آپ جج تو نہیں ہے کہیں, لیکن گھر کے اندر بھی, بچوں کے بیچ میں بھی, رشتہ داروں کے بیچ میں بھی چھوٹے چھوٹے فیصلے کرنے پڑ جاتے ہیں. تو عدل سے کام لینے کی ضرورت ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر, یعنی اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہو, اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی, اور وہ کتاب جو اس نے اس سے پہلے نازل کی. اور جو کوئی انکار کرے گا اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور آخرت کے دن کا, پس تحقیق وہ بھٹک گیا, بہت دور کا بھٹک جانا. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا, پھر ایمان لائے پھر کفر کیا, پھر کفر میں بڑھ گئے, یعنی دین کو کھیل ہی بنا لیا, اللہ ایسا نہیں کہ انہیں بخش دے. یعنی کفر کی حالت میں موت آ گئی تو
بخشش نہ ہوگی، اور نہ یہ کہ انہیں سیدھے رستے کی ہدایت دے۔ بشر المنافقین بان لہم عذابا الیما، منافقوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جو لوگ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دلی دوست بنا لیتے ہیں، کیا وہ ان کے پاس عزت چاہتے ہیں؟ تو بے شک عزت ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے، اور تحقیق اس نے کتاب میں نازل کیا کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جاتا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے تو تم ان کے ساتھ مت بیٹھو حتیٰ کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں، ورنہ بے شک تب تم ان جیسے ہوگے۔ بے شک اللہ منافقوں اور کافروں سب کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ وہ لوگ جو تمہارے بارے میں انتظار کرتے ہیں، پھر اگر تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کوئی فتح ہو، یعنی منافق انتظار کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ اور اگر کافروں کے لیے کوئی حصہ یعنی وہ کامیاب ہو تو کہتے ہیں کیا ہم تم پر غالب نہیں آنے لگے تھے اور ہم تمہیں مومنوں سے بچا نہیں رہے تھے؟ ان کی طرف ہو جاتے ہیں۔ بس اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، اور اللہ کافروں کے لیے مومنوں پر ہرگز کوئی راستہ نہ بنائے گا۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، بے شک منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں حالانکہ وہ انہیں دھوکہ دینے والا ہے، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو انتہائی سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، یون کرتے ہوئے، ڈھیلے ڈالے، لیٹ، اور وہ لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں کہ کوئی یہ نہ کہے اس نے تو نماز ہی نہیں پڑھی، اور اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں۔ نماز اللہ کے ذکر کے لیے قائم کی جاتی ہے، افسوس کہ ہم نماز میں بھی اللہ کو کم یاد کرتے ہیں، دنیا میں تو کیا یاد کریں گے۔ تو منافقت میں سستی بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے، انہیں نماز سے کوئی دلچسپی نہیں، ذکر سے کوئی دلچسپی نہیں، بس وہ انتظار کرتا رہتا ہے، آخری وقت میں اٹھ کے 2-4 ٹھونگے مار لیتا ہے اور اللہ کو کچھ بھی یاد نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا منافقوں پر فجر اور عشاء سے زیادہ کوئی نماز بھاری نہیں، لیکن مومن اس کے برعکس اپنے رب سے سرگوشیاں کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، متذبذب ہیں، نہ ان لوگوں کی طرف ہے نہ ان لوگوں کی طرف، نہ مومنوں کے ہیں نہ کفار کی طرف، اور جسے اللہ بھٹکا دے تو آپ ہرگز اس کے لیے کوئی راہ نہ پائیں گے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مومنوں کے سوا کافروں کو اولیاء نہ بناؤ، کیا تم چاہتے ہو کہ تم اللہ کے لیے اپنے خلاف کوئی واضح دلیل بنا لو؟ بے شک منافقین آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، کیونکہ انہی کا یہ طریقہ تھا، کبھی ادھر مسلمانوں کی طرف کبھی دوسروں کی طرف، اور ہرگز آپ ان کے لیے کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ ایسے شخص کا پھر کوئی دوست نہیں ہوتا، وہ کہیں بھی قابل اعتبار نہیں ہوتا، اور اللہ کی طرف سے بھی ایسے شخص کو کوئی مدد نہیں ملتی سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لی، یعنی منافقت سے نکل آئے اور اصلاح کر لی، ایمان پر مضبوطی سے قائم ہوئے اور اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیا، تو یہی لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں، اور اللہ ضرور مومنوں کو اجر عظیم سے نوازے گا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر کرو، یعنی اگر شکر کرو گے تو عذاب سے بچ جاؤ گے، اور ایمان لے آؤ، وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور اللہ بہت قدردان بہت علم والا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے شکر کو ایمان سے پہلے ذکر کیا ہے، کیونکہ بندہ نعمتوں کو دیکھ کر شکر ادا کرتا ہے، پھر اس ہستی کو پہچانتا ہے جس نے انعام کیے، اور شکر ایمان کا سبب بن جاتا ہے، پھر ایمان لے آتا ہے اور نعمتوں کا شکر ایمان میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے شکر کا فائدہ خود انسان ہی کو ملتا ہے، وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور شکر گزار جو ہے وہ عذاب سے بچا لیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں كَذَلِكَ نَجْزِي مَن شَكَرَ، جس طرح آل لوط کو عذاب سے بچا لیا گیا، ہر شکر گزار کو بچا لیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔